بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ حال ہی میں ڈیلی میل اردو پر ایک خبر آئی جو بہت ہی اہم ہے، بہت ہی حیران کن ہے۔ اس خبر کے حوالے سے حکومت کی طرف سے کوئی تردید بھی نہیں آئی۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ پہلے میں آپ کے سامنے خبر رکھتا ہوں اور اس کے بعد اس پر ہم بات کریں گے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، اور اس کی ابھی اگلی قسط بھی آنے والی ہے اس خبر کے حوالے سے۔ جو ہی وہ خبر آئے گی وہ بھی ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ اگر آپ جائیں ڈیلی میل اردو کی ویب سائٹ پر تو یہاں پر یہ خبر موجود ہے۔ اس سے پہلے یہ ہوا کہ اتنے زیادہ لوگوں نے یہاں تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی اس خبر تک، اس کو پڑھنے کی، کہ ان کی ویب سائٹ ہی سمجھیں کہ بیٹھ گئی، تو ان کو دوبارہ اس کو اپڈیٹ کروانا پڑا۔ یہ حال ہے، اتنا زیادہ لوگوں کا اس پر انٹرسٹ ہے کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ اتنی بڑی خبر کے مطابق پولیس کی خادم رضوی مرحوم کا جسد خاکی لاہور سے باہر منتقل کرنے کی درخواست۔ بہت اہم خبر ہے۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب، لبیک تحریک کے بانی، مشہور و معروف عالم دین، اور آپ یہ دیکھیے کہ جس بات سے وہ مشہور ہوئے، معروف ہوئے، لوگوں نے ان کو بہت زیادہ فالو کیا، اس میں دو باتیں سب سے اہم نظر آتی ہیں۔ ایک تو ختم نبوت کا معاملہ، دوسرا ناموس رسالت کا۔ یہی دو چیزیں ہیں جس کو لے کر وہ مسلسل چلے، اور پھر لوگ ان کے ساتھ شامل ہوتے گئے اور ایک بڑی تنظیم بن گئی، پھر ایک بہت بڑی سیاسی جماعت بن گئی جس نے بہت زیادہ ووٹ لیے، اور مذہبی جماعتوں میں سب سے طاقتور ترین جماعت کی طرح سے وہ بھر گئی۔ اب یہ خبر آ رہی ہے کہ پولیس نے خادم رضوی مرحوم کا جسد خاکی لاہور سے باہر منتقل کرنے کی درخواست کر دی ہے، کہ یہاں پر ان کا لاہور میں مزار ہے، چوک ادیم خانہ بہت مشہور جگہ ہے جہاں پر ابھی یہ حال ہی میں لانگ مارچ کا سارا مسئلہ شروع ہوا تھا، وہاں سے آغاز ہوا تھا۔ بہت بڑی تعداد میں لوگ وہاں جاتے ہیں۔ ان کی مسجد رحمۃ اللہ عالمین سالوں سے وہاں پر موجود ہے، اور وہیں پر یہ جمعے کا خطبہ دیتے تھے، وہیں پر یہ رہتے تھے، اور ان کا مزار بھی وہیں پر ہے۔ اب وہاں سے ان کو شفٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے، سوچئے ذرا، اور پولیس نے کہہ دیا ہے۔ اب آگے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، پولیس نے کر دیا ہے، اور وہاں جتنی سیکیورٹی ہے، جتنے وہاں پر پولیس اہلکار ہیں، اس سے بھی آپ اندازہ لگائیے کہ کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ پہلے میں خبر آپ کے سامنے پوری رکھ دیتا ہوں، پھر کیا اس پر بات ہو رہی ہے، کیا نظر آ رہا ہے، تو چیزیں کس طرف جا رہی ہیں اس پہ تھوڑا سا تجزیہ لیں گے۔ ابھی خبر پر ہم رہتے ہیں۔ پنجاب حکومت نے بھی اس حوالے سے سنجیدگی سے غور شروع کر دیا ہے۔ پولیس نے کہا ہے کہ جی ان کو شفٹ کیا جائے، اور ان کی جسد خاکی کو لاہور سے کہیں باہر دوسری جگہ، اور حکومت نے بھی غور شروع کر دیا کہ اچھا ہاں دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ امکان ہے کہ جلد اس منصوبے پر عمل درآمد کیا جائے گا، بہت جلد اس منصوبے پر عمل درآمد بھی ہو جانا، یعنی کر دیا جائے گا۔ یہ سوچئے ذرا۔ خبر دینے والے ہیں ضیاء تنولی صاحب۔ یہ ضیاء تنولی ایڈیٹر ہیں ڈیلی میل اردو کے، اور یہ سیکٹری انفارمیشن ہے، سینٹرل سیکٹری انفارمیشن ہیں سی پی این ای کے۔ سی پی این ای دہائیوں پرانا ایک ادارہ کہہ لیں۔ یہ کونسل آف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز ہے۔ جتنے بھی ایڈیٹرز ہیں نیوز پیپرز کے، تو مدیر، ان سب کی یہ کونسل ہے، اور یہ اس کے سیکٹری ہیں۔ آپ سوچیے ذرا، انفارمیشن سیکٹری ہیں، سینٹرل انفارمیشن سیکٹری، وہ یہ خبر دے رہے ہیں۔ ان کا ادارہ یہ خبر دے رہا ہے کہ پولیس نے کہہ دیا ہے، حکومت اس پہ سوچ رہی ہے، غور شروع کر دیا ہے، اور اس پر عمل درآمد بھی جلد کیا جائے گا، امکان یہ ہے۔ پنجاب حکومت کے ذرائع نے ڈیلی میل اردو کو بتایا کہ ملتان روڈ لاہور مسجد رحمۃ اللہ عالمین کے احاطے میں خادم رضوی مرحوم کا مزار شریف ہے، جہاں ہر سال نومبر میں 3 روزہ عرس کی تقریبات بھی ادا کی جاتی ہیں، جس سے ٹریفک سمیت دیگر مسائل بھی رونما ہوتے ہیں۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جی اچھا یہ ٹریفک کا مسئلہ ہوتا ہے، فلاں مسئلہ ہوتا ہے، جو بتایا جا رہا ہے، باقی چیزیں ابھی ڈسکس نہیں ہونی کہ جی وہ امن و امان کی صورتحال، پھر لوگ آئیں گے، دوبارہ سے ماحول بن جائے گا، تو پھر نہ ہمارے لیے مسئلہ ہو۔ اچھا، اس مناسبت سے پولیس نے حکومت پنجاب سے درخواست کی ہے کہ ان کے جسد خاکی کو راجن پور یا اٹک میں منتقل کر دیا جائے۔ ابھی یہ ڈسکس ہو رہا ہے، راجن پور کہیں دور لے جائیں، اٹک بالکل کونے میں لے جائیں پنجاب کے، اور یعنی ایک طرف راجن پور ہے، دوسری طرف اٹک، دونوں کونے پنجاب کے، تو بالکل دور یہاں سے لاہور سے لے جائیں، آپ سینٹر میں نہ رہے۔ جس کے بعد حکومت نے اس حوالے سے ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل دی ہے جو اس منصوبے پر انتہائی سنجیدگی سے غور کر رہی ہے۔ اور آخر میں خبر کے مطابق قوی امکان ہے کہ آنے والے عرس جو 19 نومبر کو منایا جاتا ہے، 19 نومبر، چند دن باقی رہ گئے ہیں، چند ہفتے،
اس سے قبل خادم رضوی مرحوم کے جسد خاکی کو لاہور سے باہر منتقل کر دیا جائے گا، اس سے پہلے اور یہ اچانک ہو سکتا ہے، جب یہ کام ہونا ہے پتہ ہی نہیں چلے گا، راتوں رات یہ سارا کام کر دیا جائے گا، اور اس سے پہلے اس کی مثال موجود ہے یا مثالیں موجود ہیں، پتہ ہی نہ چلے کسی کو۔ اچھا اب ذرا تجزیہ کرتے ہیں تو خبر ہے، وہاں پر جتنے بورڈز لگے ہوئے تھے، مسجد رحمۃ اللہ عالمین کے حوالے سے بورڈ لگے ہوئے تھے، ہوتا نا کہ جی یہاں پر اس طرف ہے، آپ نے دیکھا ہوگا سٹیل کے لوہے کے بورڈ لگے ہوتے ہیں، ڈیوائیڈر میں لگے ہوئے تھے، گرین بیلٹ میں لگے ہوئے تھے، ویڈیوز موجود ہیں، سرکاری عملہ آ رہا ہے، سرکاری گاڑیاں آ رہی ہیں، ان کو باقاعدہ اکھاڑا جا رہا ہے۔ اسی طرح مسجد کے یا خادم حسین رضوی کے جو بینرز ہیں، نام لکھا ہوا ہے، کوئی پینفلیکس لگا ہوا ہے، اس طرح سے کوئی اور چیز ہے، اس کو بھی اتارا جا رہا ہے، ہٹایا جا رہا ہے، یہ سب کیا گیا ہے۔ یہ تو ایویڈنس ویڈیو کی شکل میں موجود ہے اور دکھایا جا رہا ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں۔ پھر کریک ڈاؤن ایسا ماضی میں کبھی نہیں دیکھا گیا، اس سے پہلے بھی یہ ہوا ہے، ہنگامہ آرائی ہوئی ہے، پولیس نے ایکشن لیا ہے، ان کے حوالے سے بھی جان نقصان ہوا، پولیس کا بھی ہوا، ماضی کے بھی حوالے دیے جاتے ہیں، کئی دفعہ ان کی جماعت نکلی، لیکن اس طرح کا کریک ڈاؤن پہلے نہیں دیکھا گیا۔ پہلے بھی قلعدم کرنے کی کارروائی شروع ہوئی تھی، لیکن اس دفعہ بالکل ماحول اور ہے، اور روزانہ کی بنیاد پر گرفتاریاں اور ہزاروں گرفتاریاں ہو چکی ہیں، بھی ہزاروں کہہ رہے ہیں جی اور کرنی ہیں، مدارس لینے ہیں اپنے کنٹرول میں، محکمہ اوقاف میں لیے جا رہے ہیں، کچھ کے بارے میں کہا جا رہا ہے جی دیگر تنظیمیں ان کو لے لیں، یہ سب باتیں ہو رہی ہیں۔ تو ایک کریک ڈاؤن ہے، کچھ سے جماعت چھڑوائی جا رہی ہے، ان کے ویڈیو پیغامات آ رہے ہیں کہ جی ہم اب اس جماعت سے تعلق نہیں رکھتے اور آئندہ ہم سیاست میں نہیں آئیں گے، یہ سب کچھ۔ تو ایک کریک ڈاؤن تو یہ ہے، چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ اور میں نے جو ماضی کی مثال دی، اس پر لاہور میں اسی طرح سے جب کوئی سڑک کشادہ کرنی تھی یا روٹ بدلنا تھا، سڑک بن رہی تھی، تو اس میں ایک چھتری والی سرکار کوئی اس طرح سے تھی، وہ کسی کا مزار تھا، تو کہا گیا جی اس کا پھر ہم کوئی روٹ بدل دیتے ہیں یا کوئی سڑک ادھر ادھر کرتے ہیں، لیکن بعد میں ہی ہوا اسی طرح راتوں رات ان کے جسد خاکی کو شفٹ کر دیا گیا تھا کسی اور جگہ۔ تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ جب یہ ہونا ہوتا ہے تو پھر اچانک اس طرح کا کام کر دیا جاتا ہے اور بتایا نہیں جاتا، اور پھر خبر بعد میں آتی ہے کہ یہ کام ہو چکا ہے۔ اب دیکھنا ہوگا کہ یہ کب کیا جاتا ہے، کس طرح، میں نے عرض کیا نا کہ راتوں رات ہوگا، اور پھر اس کا ریئیکشن کیا آتا ہے دیکھنا ہوگا۔ ابھی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی سینئر لیڈرشپ کا ہی پتہ نہیں لگ رہا، سعد اور انس دونوں بھائیوں کا پتہ ہی نہیں چل رہا، باقی مرکزی لیڈرشپ کہاں ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ ان کی کچھ اگر ویب سائٹ ہیں کوئی بند ہیں، کہیں اگر ٹویٹر یا سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں کچھ بند ہو رہے ہیں، کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، کہیں سے اس پر کوئی خبر آ جاتی ہے کہ جی بڑا ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، لیکن باقی لوگ جو ان کے مرکزی لوگ تھے کہیں کوئی نہیں ہے، وہ ایک جو ہیں وہ گرفتار ہیں، باقی کا کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ اگر آپ گورنمنٹ آف پنجاب کو دیکھیں تو ان کے آفیشیل ایکس اکاؤنٹ سے، ٹویٹر سے مسلسل اس بارے میں بات کی جا رہی ہے تصاویر کے ساتھ، اور اس میں بتایا جا رہا ہے جی پنجاب کابینہ کی جانب سے لبیک پاکستان پر پابندی کی منظوری ایک اہم فیصلہ ہے جس کے دور رس اثرات مرتب ہوں گے۔ اب کوئی احتجاج کی آڑ میں نہ آپ کی گاڑی یا موٹر سائیکل جلائے گا، نہ ہی پبلک ٹرانسپورٹ کو نقصان پہنچایا جا سکے گا، سڑکیں بلاک کرنا، ایمبولینسز کا راستہ روکنا، یعنی تمام ان پر الزامات لگا کر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اب یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا، ان کا نام لے کر۔ تو وہ کریک ڈاؤن کیفیت دیکھیں، سختی دیکھیں، وہ بڑھتی نظر آ رہی ہے۔ کوئی پنجاب گورنمنٹ یا وفاقی حکومت پیچھے نہیں ہٹ رہی، سختی اور زیادہ بڑھا رہے ہیں۔ پولیس اہلکاروں پر حملے کرنا، بچوں کو اسکول جانے سے روکنا اور اورنج لائن یا میٹرو جیسے عوامی منصوبوں کو نشانہ بنانا اب برداشت نہیں کیا جائے گا۔ یہ اقدام شہریوں کے جان و مال کے تحفظ اور امن و امان کی بحالی کی جانب ایک مثبت قدم ہے۔ پھر اس پر اس طرح سے آپ دیکھیے کہ فلائرز لگائے ہوئے ہیں اور بروشرز ٹائپ لگے ہوئے ہیں، یہ ہو گیا جی اب یہ نہیں ہوگا، اب یہ نہیں ہوگا، اور تصاویر لگا کر یہ سب کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح پنجاب کابینہ کی جانب سے اب یہ نہیں ہونے دیا جائے گا۔ پنجاب کابینہ کی جانب سے تحریک لبیک پاکستان پر پابندی کی منظوری ایک اہم فیصلہ ہے۔ پھر اس کے جواز بتائے جا رہے ہیں کہ یہ نہیں ہوگا، کوئی موٹر سائیکل نہیں رکے گی، کوئی جلائی نہیں ہوگی، کوئی جلاؤ گرا نہیں ہوگا، کوئی اس طرح کا احتجاج نہیں ہوگا، کوئی تشدد نہیں ہوگا، توڑ پھوڑ نہیں کرنے دی جائے گی۔ یعنی تسلسل سے پچھلے اگر آپ 24 گھنٹے دیکھیں، ہر چند گھنٹے کے بعد اس طرح کی پوسٹ دوبارہ لگائی جا رہی ہیں، تو اسی سے آپ اندازہ لگا لیجیے کہ ڈائریکشن کیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے کیا ہوتا ہے۔ بہت بڑی خبر ہے اور اسی لیے اس کو اہم حلقے بڑا سیریسلی لے رہے ہیں اور اس کو بہت زیادہ ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ جو ہوگا اس حوالے سے ہم آپ کو انشاءاللہ آگاہ رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ پاکستان کے جو بھی اس وقت فیصلہ ساز ہیں ان کو بہتر فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے پاکستان میں مکمل امن آئے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔